ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے. 22ویں پارے سے شروع ہو کر 23ویں میں ختم ہوتی ہے، اور یہ سورت ایسی ہے کہ جو ایک دفعہ تلاوت کرے تو 10 قرآن پاک پڑھنے کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے دیتے ہیں. اس کی 83 آیات ہیں، 5 اس کے رکوع ہیں، اور اس کا جو موضوع ہے نفی شفاعت قہری. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اپنے مجرم کو قیامت کے دن زبردستی نہیں چھڑا سکے گا. اس واسطے جو طریقہ تمہیں بتایا گیا ہے دین پر عمل کرنے کا، جو اپنا عقیدہ اور عمل درست کر لے اس کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس موضوع پر 5 دلائل ہیں، اور شروع میں قرآن پاک کی صداقت اور نبی علیہ السلام کی رسالت اور آپ کے فرائض کا بیان ہے. اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے 2 مثالوں سے ان کی علت بیان کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈراوے اور زجریں ہیں، اور 2 بشارتیں ہیں، اور قیامت کا اس بات بھی اس صورت کے اندر موجود ہے. یہ گویا کہ پوری صورت کا خلاصہ ہو گیا. والقرآن یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اور قرآن حکیم، یہ قرآن ایسا ہے جو حکمت سے پر ہے، اور اس کا ہر حکم مضبوط اور مدلل ہے. اس واسطے اس قرآن پاک کو لو، پڑھو، سمجھو، عمل کرو تو یہی قرآن ہی تمہارا شافی بن جائے گا. اور انک لمن المرسلین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں. آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اسی پر چلتے آؤ، سیدھے جنت میں جاؤ گے اور اللہ کا دیدار کرو گے. یہ قرآن پاک اس ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے جو غالب ہے اور مہربان اور شفقت والا ہے. فرائض رسول میں سے یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادوں کو پہلے نہیں ڈرایا گیا، یعنی ادھر کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں سے اپنی بات کو شروع کریں، لیکن آپ کا کام صرف انہی لوگوں تک نہیں ہے، وہ رہتی دنیا تک اور آخری کنارے تک آپ کی نبوت پھیلی ہوئی ہے. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. بعض لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سزا ہی ہوگی، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے 2 مثالوں سے بیان فرمائی. ایک آدمی وہ ہے جس کے گلے کے اندر توق ڈالے گئے، ایک دوسرا تیسرا، یہاں تک کہ اس کا جو ہے یہ گلا جو ہے اوپر تھوڑی اوپر تن گئی، یوں ہو گیا. اب وہ نہ یوں دائیں دیکھ سکتا ہے، نہ بائیں، نہ آگے.
کیونکہ سر جھکائے گا تو نظر، ورنہ تو وہ اوپر اوپر دیکھے گا تو اس کو کچھ نہیں نظر آئے گا، آگے بھیڑیا ہے، سانپ ہے، گھڑا ہے، ہموار راستہ ہے، کیا ہے وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس واسطے ضد کے ان کے گلے کے اندر ایسے توق پڑ گئے ہیں کہ یہ اسلام کی کسی چیز کو دیکھتے ہی نہیں، تو مانے گی کیسے؟ اللہ، کیسی سمجھائیں گے؟ دوسری مثال فرمایا ان کی ایسے ہے جیسا کہ کوئی آدمی ہو اور اس کے سامنے بھی دیوار ہو، پیچھے بھی، اور دائیں بھی اور بائیں بھی، اور اوپر چھت بھی ہو، تو اس طرح جو آدمی قید ہو جائے اس کو کیا نظر آئے گا؟ وہ تو بند ہے۔ تو اس کو ان جو لوگ ضدی ہیں وہ اپنی عناد کی دیواروں کے اندر، تکبر کی دیواروں کے اندر ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ اسلام کی خوبیاں ان کو نظر ہی نہیں آتی۔ جب خوبیاں نظر نہیں آتی تو ایمان کیسے لائیں گے؟ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ایسے لوگوں پر جو مہر لگ چکی ہے اور اس حالت میں آ چکے ہیں، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے تو برابر ایمان نہیں لائیں گے، لیکن آپ کا فریضہ ہے آپ ان کو بھی دعوت دیتے رہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب وبشرہ بعذاب۔ ہاں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، ان کو جب آپ ڈرائیں گے وہ آپ کی بات کو مان لیں گے، تو پھر آپ ان کو بخشش اور اجر کریم کی خوشخبری بھی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سابقہ گناہ معاف کر دیں گے اور بہت زیادہ ثواب دے دیں گے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم۔ تخویف ہے کہ تم غافل نہ پھرو کہ بس ٹھیک ہے جو کرے سو کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہی پیدا کیا تھا نا تمہیں، زندہ دوبارہ ہم کریں گے، اور اس وقت جو دنیا میں تم عمل کر رہے ہو نا وہ سارا لکھا جا رہا ہے، لوح محفوظ میں بھی ہے، اور یہاں کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں۔ جو پیچھے چھوڑ جاؤ گے وہ بھی، اور جو آگے لے آؤ گے وہ بھی، سارا قیامت کے دن تمہارے سامنے کر کے پھر حساب ہوگا۔ اس واسطے غافل نہ رہنا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ یہ بھی ایک تخویف ہے، ڈرایا گیا کہ ایک بستی تھی جس کی طرف وہ دو رسول آئے، اللہ کی طرف سے آئے، جب کسی پیغمبر نے اپنے، بعض کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجے تھے اپنے ایلچی، اپنے شاگرد، یا مستقل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو آئے تو انہوں نے جھٹلا دیا، پھر تیسرا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ملایا، تین ہو گئے، اور ان نے کہا انا الیکم مرسلون، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ وہ انہوں نے کہا صاحب آپ تو انسان ہیں ہماری طرح، ہمارے پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ما انتم الا بشر مثلنا، اور نہ اللہ نے تمہارے اوپر کوئی چیز نازل کی ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، نبی کہاں ہو تم، جھوٹ بولتے ہو، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اللہ کے پیغمبر ہیں اور تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہمارا کام پہنچانا تھا، وہ پہنچا دیا، لیکن تم نہیں مانتے، تمہاری مرضی۔ اور قحط وغیرہ پڑ گیا، کوئی مشکلات میں پھنس گئے تو وہ ان کے دوالے ہو گئے، تم آئے ہو ایسی باتیں شروع کر دی تو ہم مصیبت میں پڑ گئے۔ انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، دھمکی چڑھا دی، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے یا اپنی طرف سے کوئی اور سزا دیں گے۔ انہوں نے کہا جناب یہ جو نحوست ہے تمہاری ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہے، نہ کہ ایمان کی دعوت دینے سے ہوتی ہے، دعوت دینا ایمان تو برکت کی چیز ہے، اس سے تو نہیں ہو سکتا۔ جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے، کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی آیا، اس کا نام کتابوں میں حبیب نجار مشہور ہے۔ وہ آ کے ان تین پیغمبروں کی، رسولوں کی جو ہے اس نے تائید کی۔ اس نے قوم سے کہا صاحب اتبعوا المرسلین، یہ رسول ہے، ان کی بات کو مانو، اور یہ تم سے مانگتے بھی کچھ نہیں، تمہیں ڈر کس چیز کا ہے؟
وہ تو کچھ نہیں مانگتے تم سے، اور وہ ہدایت پر آئے، سیدھے راستے پر آئے، اور تمہیں سیدھے راستے کی دعوت دیتے ہیں تو مان لو۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہ کہتے تو بھی ان کے ساتھ مل گیا، انہوں نے کہا کیوں نہ مل جاؤں، میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تم نے بھی تو ہم نے بھی، کیا اس کی نافرمانی کرتے رہیں، اور میں ان کو اتخذ من دونہ آلیۃ، یہ ہے موضوع جو صورت کا ہے وہ یہی ہے، کیا میں ایسے معبود بنا لوں اللہ کے سوا، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو وہ میری سفارش کر کے مجھے نہ چھڑا سکیں، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، نہ سفارش کام آئے گی ان کی اور نہ مجھے چھڑا سکیں گے، اور اس وقت میں گمراہی میں مر جاؤں گا۔ انی آمنت، تو سن لو، کان کھول کے سن لو، میں اپنے رب کے ساتھ جو تمہارا بھی رب ہے ایمان لایا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر لایا ہے تو دیکھ لیں، اس کو قتل ہی کر دیا، اس کو قوم نے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قتل ہوتے ہی جنت میں چلا گیا، قیل ادخل الجنت، قال، اور جنت میں جا کر بھی، جیسے بھی اصل تو جانا ہے نا محشر کے بعد ہی، لیکن روح تو جنت میں پہلے بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو کہنے لگا کاش کے بات یہ میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے مجھے بخش بھی دیا ہے اور رحمت کی ہے اور عزت دی ہے، ان کو یہ پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے وہ بھی ایمان لائیں، یعنی وہاں مر جانے کے بعد بھی ان کے خلاف نہیں بلکہ ان کا ہی غم کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہمارے اس موحد کو لوگوں نے قتل کر دیا تو پھر ہم نے بھی اس ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور ہمیں کوئی زیادہ فوج بھیجنے کی، لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک چیخ پڑی ان کے کلیجے پھٹ گئے اور بجھ کے گرائے گئے۔ یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس ہے لوگوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو مذاق شروع کر دیتے ہیں، چاہیے تو یہ تو ان کی اتباع کریں، اور ان کو پھر تخویف ہے کہ ان سے پہلے کتنے لوگ آئے تھے، انہوں نے نافرمانی کی تھی اور ان کو ہم نے ہلاک کیا، وہ تو کبھی واپس لوٹ کے نہیں آئے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، وہ سارے کے سارے ہمارے ہاں پکڑے ہوئے ہیں۔ آگے عقلی دلائل شروع کر دیے کہ ایسے خدا سے کوئی اپنا مجرم کو کیسے چھڑا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مردہ زمین پڑی ہوتی ہے، ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں اور اس سے غلے نکالتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، اور باغ نکالتے ہیں انگور اور کھجور کے، اور ان کے اندر چشمے ہم چلاتے ہیں اور تاکہ لوگ ان کے پھل کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، انہوں نے تو کچھ بھی اس میں نہیں کیا، سارا کچھ ہم نے کیا۔ افلا یشکرون، کیا شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے مختلف قسم کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی جو زمین سے اگتی ہیں اور تمہارے اپنی جان کے اندر ہیں، اور وہ بھی ہیں جس کو تم جانتے نہیں۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، دوسری دلیل یہ ہے کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس سے دن نکال لیتے ہیں، جب دن کو نکال لیتے ہیں تو پیچھے لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور رات کو سورج بھی آتا ہے، وہ ایک وقت تک چلتا رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک چال مقرر کی ہے، اس میں چلتا ہے۔ اس کے ساتھ والقمر قدرناہ، ہم نے چاند کو بھی پیدا کیا، اس کی بھی منزلیں طے کی، وہ پورا بھی ہو جاتا ہے، اور آخر میں یہ ایک سوکھی اور پرانی کھجور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی بالکل چھوٹا سا پتلا سا ہو جاتا ہے۔ یہ چاند اور سورج آسمان پر اپنے مدار میں چل رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے، کبھی کہتے ہیں نا لوگ وہ یہ چاند ٹکر لگ جائے گا سورج کے ساتھ، یہ تباہی ہو جائے گی فلاں، پھر جب وہ ٹائم آ جاتا ہے کہتے ہیں تھوڑا سا بدل ہٹ گیا، درمیان میں بچ گیا۔ یہ قیامت تک ایسے چلتے رہیں گے، بھئی آپس میں ٹکرائیں گے نہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو سب ٹکرا کے مر جائیں گے، ہٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔
وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اللہ کی قدرت کی دلائل یہ بھی ہیں، اس سے اپنا مجرم کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ یہ دریا کے اندر کشتیاں چلتی ہیں اور اس کو ان کے اندر سامان اور لوگ سوار ہوتے ہیں، اور یہ کشتیاں اللہ کے حکم سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے اس کے علاوہ بھی بہت سی سواریاں پیدا کی ہیں، اگر ہم چاہیں تو تمہیں دریا کے اندر غرق کر دیں تو تمہارا کوئی مددگار آ کر تمہیں چھڑا نہ سکے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف چلے جاتے ہو اور اپنا سامان بھی لے جاتے ہو۔ شکوہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو جب انہیں کہا جائے وَإِذَا قِيلَ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، تم ڈرو اس سے جو آگے ہے تمہارے یہ پیچھے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اور فوج ہے۔ اللہ سے ڈرو گے تو رحم کیے جاؤ گے، لیکن ان کے پاس جو بھی آیت آتی ہے اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ جب انہیں کہا جائے اللہ کے نام پر خرچ کرو تو کافر مشرک ایمانداروں سے کہتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ نہیں کھلانا چاہتا؟ اگر اللہ چاہتا تو وہ خود بھی تو دے دیتا، ہمیں دے دیا تو ان کو بھی دے دیتا۔ وہ ظالموں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، اگر ان کو دیتا اور تم محتاج ہوتے اور ان سے مانگتے تو پھر بھی عزت ہوتے اور تمہارا منہ ڈنگا اور کج ہو جاتا، لیکن اللہ نے تمہارے ہاتھ میں مال دے دیا، کہا ان غریبوں کو دے دو، تو پھر ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ما ينظرون الا صيحة واحدة، یہ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، فرمایا عذاب کے مطالبے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ تعالی نے بھیجا تو ایک چیخ پڑے گی، بس سب ختم ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، جب سور میں پھونکا جائے گا تو قبروں سے اٹھ کر یہ سارے لوگ دوڑتے ہوئے ٹڈی دل کی طرح جناب اللہ کے حضور، جہاں اللہ چاہیں گے وہاں سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے من باسنا من مرقدنا، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ اور قبر میں خواب و مار کھاتے رہے ہوں گے، لیکن اگلا عذاب اس سے اتنا سخت ہوگا، ان کو وہ آرام کی خوابگاہ کہیں گی، قبر میں ہم بڑے مزے سے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا جائے گا یہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نا وہ پورا ہو گیا ہے، نبیوں نے جو کہا تھا وہ سچے تھے۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ایک ہی چیخ ہوگی، سارے لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے۔ آج لا تظلم نفس شیئا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہر آدمی کو اپنے عمل کا بدلہ ملے گا۔ آگے ذرا بشارت بھی سن لو، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنتی لوگ آج اپنی مشغولیت میں خوش ہوں گے، جو بھی ان کی مشغولیت ہوگی، وہ اور ان کی بیویاں تخت شاہی پر سایوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تکیہ لگا کے ہوں گے، اور ان کے لیے ہر قسم کے پھل مہیا ہوں گے، اور وہ جو منگوائیں گے وہ فوراً فرشتے حاضر کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام پہنچے گا، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے۔ کتنی عزت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا سلام آئے، فرشتے بھی سلام کریں گے اور آپس میں بھی سلام ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پھر تخویف، بار بار ڈرایا جا رہا ہے، ڈر جاؤ، آج نہیں ڈرو گے تو پھر مرو گے۔ دنیا میں تو تم نیک اور برے سارے اکٹھے رہے تھے، فرمایا جب قیامت قائم ہوگی میدان محشر میں آ جاؤ گے تو ہم جدا کر دیں گے کہ او مجرموں، ڈاکوؤں، زانیوں، مشرکوں، منافقوں، ایک طرف تمہاری جماعت ہو، ایمان والے، نمازی، روزے دار یہ دوسری طرف ہوں گے، یہ سارے اس طرح مل کے نہیں کھڑے ہوں گے جس طرح دنیا میں رہتے تھے۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجرموں، کیا میں نے تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا، تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری عبادت کرنا یہ سیدھا راہ ہے، لیکن تم نے میرا راستہ چھوڑا اور شیطان کے پیچھے لگ گئے تھے، اور شیطان کی قیادت میں جہنم میں چلے جاؤ۔
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس شیطان نے بہت سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا، لوگوں نے اپنے عقل سے کام نہیں لیا۔ یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اب تم اس میں داخل ہو جاؤ اپنے کفر کی وجہ سے۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج تمہاری زبانوں پر ہم مہر لگا دیں گے، اور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں ہمارے ساتھ بات کریں گے اور گواہیاں دیں گے جو کچھ دنیا میں تم کرتے رہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، کیوں غافل پھرتے ہو؟ اگر ہم چاہیں تو تمہاری آنکھیں ختم کر دیں، تمہیں نظر ہی کچھ نہ آئے، تم کہیں جا نہ سکو، راستہ بھی نہ دیکھ سکو، اور ہم چاہیں تو تمہاری صرف نظریں نہیں بلکہ تمہارا پورا جسم مسح کر کے پتھر بنا دیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر تم نہ آگے جا سکو نہ پیچھے لوٹ سکو۔ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس کو ہم زیادہ لمبی عمر دے دیتے ہیں تو الٹ کر دیتے ہیں اس کی پیدائش میں۔ جس طرح بچہ ہوتا ہے کچھ اپنا کر نہیں سکتا، نہ اس کو سمجھ ہوتی ہے، بعض دفعہ عمر انسان کی اتنی بڑھاپے میں اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ بعد میں اسے بھی اپنے بچوں اور بیوی کسی چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا، ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کوئی سنتا بھی نہیں ہے۔ اس سے لمبی عمر کے چکر میں نہ رہو، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے عمر دے دی ہے اس میں تم آخرت بنا سکتے ہو۔ بڑھاپے میں تو ویسے بھی نہیں کچھ کر سکتے، اس وقت تو آدمی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا تو اور کیا کرے گا؟ نہ کھانا، نہ نظر کام کر رہی ہے پوری، نہ دماغ کام کر رہا ہے، نہ کان کام کر رہے ہیں، نہ معدہ کام کر رہا ہے، بس ہر ویلے کو بس بھائی ہے، یہ ہے، وہ ہے، دوائی بس اس طرح وہ پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، پھر عقلی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے جانور پیدا کیے اور تمہیں دے دیے، اور تم اس کے مالک ہوئے۔ میرا گھوڑا، میری گائے، میری بھینس، میری بھیڑ، میری بکری، میری کرتے ہو، لیکن تمہیں پتہ ہے اس کو پیدا کس نے کیا؟ اور جس اونٹ پر تم سوار ہو، گھوڑے اور خچر پر سوار ہوتے ہو، اس کو تابع کس نے کیا؟ اگر وہ تمہیں سوار نہ ہونے دے تو کس طرح سواری کر سکتے ہو؟ ہم نے اس کو جو ہے تابع کیا، جس کی وجہ سے تم جدھر لے جاؤ وہ تمہارے حکم کے تابع ہو کر تمہیں اٹھا کے چلا جاتا ہے۔ اور ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے بہت منافع ہیں، بال سے کام لیتے ہو، اور کھالیں ان کی کام آتی ہیں، دودھ ان کا پیتے ہو، لسیاں بناتے ہو، چائے بناتے ہو، یہ سارا کچھ تمہیں جانوروں سے مل رہا ہوتا ہے، گوشت کھاتے ہو، شکر نہیں کرتے پھر؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، لوگوں نے اللہ کے الہ اور معبود بنا لیے ان کی، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ ان کی مدد کی جائے، لیکن کہاں سے ہوگی؟ وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے جن کو تم نے معبود بنایا ہے۔ وہ اگر پتھر کے بت ہیں تو جہاں پڑے ہیں پڑے رہیں گے، کبھی نہیں دوسری جگہ بدل سکتے۔ اگر قبر میں کوئی بزرگ ہے تو وہ ہی رہے گا، وہ وہاں سے جا نہیں سکتا کہیں۔ اور جو بھی چیز ہے، چاند اور سورج کو بعد میں بنایا تو وہ اللہ کے حکم میں لگے ہوئے ہیں، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے میرے محبوب آپ کو ان کی بات غم میں نہ ڈالے، آپ تسلی رکھیں، ہم جانتے ہیں جو وہ پوشیدہ کرتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة، اور شکوہ ہے کہ انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا، وہ جب بڑا ہو گیا تو جھگڑالو بڑھ گیا، خصیم و مبین، اللہ سے اور اللہ کے پیغمبر سے مقابلے شروع کر دیتا ہے اور مثالیں پیش کرتا ہے۔ ایک مشرک ہڈی لے آیا اور یوں کر رہا ہے، وہ بھربری سی ہڈی ہے، مٹی بن کے جا، اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ اس کو اللہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ یہ تو ہڈی اس کے ہاتھ میں ہے، اور جو لیسدار پانی جس سے یہ بنا تھا پھر کیسے بن کے پری پے کرایا تھا، وہ جس نے لیسدار نطفے سے تجھے پیدا کر دیا اس ہڈی کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ قُلْ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ،
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، وہ خدا ہے جس نے تمہارے لیے درختوں سے، سب درختوں سے آگ بھی پیدا کر دی، وہی پیدا کر دے گا۔ فَأَوَلَمْ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کیا اللہ قادر نہیں ہے اس بات پر کہ تم جیسوں کو پیدا کر دے دوبارہ؟ جی ہاں قادر ہے اور بہت پیدا کرنے والا علم والا ہے۔ انما امرہ، جب وہ کام کرتا ہے تو اس کو بندے اور مزدور اور مستری نہیں لگانے پڑتے، جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کے ہونے کا تو بس کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو ہی جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، سورت کا پورا زبدہ، مکھن اور دماغ آخری آیت میں پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کی حکومت ہے، اور اسی کے سامنے تو سب نے لوٹ کر جانا ہے، ذرا تیاری کر کے جانا۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا، سورہ صافات شروع ہوتی ہے، جناب اس کی 82 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں، اور جناب اس میں دعوی توحید ہے جس میں نفی شفاعت کاری، لوگ کہتے ہیں جن ہماری مدد کریں گے، فرشتے ہماری مدد کریں گے، انبیاء ہماری سفارش کر کے چھڑوا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے انبیاء کی بات ہی نہ مانی دنیا میں تو وہ سفارش نہیں کریں گے، اور شفیع غالب نہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ ان کو سفارش کا موقع دیں گے لیکن وہ کافر مشرک کے لیے تھوڑی کریں گے، سفارش نہیں کرتے، وہ تو خود بھی عاجز ہیں دنیا کے اندر۔ اس واسطے فرشتوں، جنوں اور انبیاء کی عاجزی کے واقعات اس صورت کے اندر بیان فرما دیے۔ والصافات صفا، ان فرشتوں کی قسم جو صف میں لگے کھڑے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو ڈانٹتے ہیں جنوں کو، اور ان فرشتوں کی قسم جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو پڑھتے ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ ان الہکم لواحد، یہ ہے اصل توحید، اور یہ ہے اصل صورت کا موضوع کہ تمہارا معبود ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمان زمین کا رب ہے، مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ ہم نے آسمان کو پیدا کیا اور اس کو خوبصورت بھی بنایا، اور خوبصورت ستاروں سے بنایا، اور ان کی حفاظت کے لیے شیطان مردود، ان کو جو ہے ڈیوٹی لگائی کہ شیطان مردود کو اوپر نہ آنے دینا، کیونکہ پہلے یہ اوپر چلے جاتے تھے، فرشتوں کی بات سن کے آ کے کاہنوں کو بتا دیتے، کاہن آ کر کہہ دیتے کہ بارش ہونے والی ہے، فلاں ہونے والا ہے، تو ان کے کوڑ جھوڑ چلتے رہتے ہیں۔ اب اوپر نہیں جا سکتے، کوئی اوپر چلا بھی جائے تو فرشتے یعنی اپنا وہ کیا تارے جو ہیں وہ ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کو جلا کے رکھ دیتے ہیں۔ فاستفتہم ہم اشد خلقا امن خلقنا انا خلقناہم من طین لازب، ان سے پوچھئے وہ زیادہ پیدائش میں سخت ہیں یا وہ جس کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تو ان کوئی چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بل عجبت ویسخرون، آپ کو تعجب ہوتا ہے اور وہ ٹھٹا اور مذاق کرتے ہیں، جب ان کو کوئی یاد دلائی جائے تو یاد نہیں کرتے، جب وہ کسی آیت کو دیکھتے ہیں تو مذاق شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ کھلا ہوا جادو ہے، کیا ہم مر جائیں گے تو ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے اٹھیں گے ماں اور ہمارے باپ داد؟ فرمایا ہاں تم اور تمہارے باپ دادے ذلیل ہو کر اٹھو گے، ایک ہی تو ڈانٹ پڑے گی، اٹھو، اسی وقت اٹھ کے سامنے کھڑے ہو گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور کہیں کاش یہ تو آج ہی بدلے کا دن ہے جس کو ہم جھٹلاتے ہوئے آ رہے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، یہ تخویف ہے، فرمایا ان کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی، ان کے قائدین کو بھی پکڑو اور ان کو سیدھا جہنم کی طرف روانہ کر دو، جو اللہ کے سوا دوسروں کے راستے پر چلتے تھے، آج ان کو جہنم کے راستے پر چلا دو، اور جاتے جاتے فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو ذرا کھڑا کر دو۔ وقفوہم انہم مسئولون، ان سے پوچھو ما لکم لا تناصرون، دنیا میں جو ڈینگے مارا کرتے تھے کہ ہمیں فلاں بچا دے گا، ہمیں فلاں بچا دے گا، کدھر ہے ان کو بلاؤ نہ تمہیں بچا لے، کوئی بچا نہیں سکے گا، سر نیچے کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر کہیں گے
انکم کنتم تأتوننا، او چودھری صاحب تو نے مجھے گمراہ کیا تھا، میں ہی نے کہا تھا، تو پیسے لینے کے لیے میری باتیں مانگتا تھا، تو اپنی پڑی ہوئی تھی مال بٹورنے کے لیے، میں نے تو تجھے ایسے نہیں کہا تھا۔ وہ آپس میں لڑیں گے۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ سُلْطَانٌ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم گمراہ تھے تو میں بھی گمراہ کیا، اور سارے اب جہنم میں مشترک طور پر داخل ہو جاؤ، لیکن اب فائدہ کچھ نہیں ہو، اکٹھے مرو گے، سڑو گے، تو جلتے ہی رہو گے، فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں جائیں گے؟ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، وجہ ان کے جہنم میں جانے کی یہ ہوگی کہ جب انہیں دنیا میں کہا جاتا تھا کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ تکبر کرتے اور کہتے کیا ہم ایک جا شاعر مجنون کی وجہ سے اپنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کے پیچھے چلے، یہ عقل نہیں مانتا۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے، عذاب چکھو، اب جو دردناک عذاب ہو، اب تمہارے عمل کی سزا یہی ہوگی۔ ہاں جو مخلص لوگ ہیں ذرا ان کے بھی سن لو، جو اللہ کے مخلص بندے ہیں کہ ہم دنیا میں ایمان لائے تھے، ان کو رزق معلوم ملے گا جنت میں، وہ پھل ہوں گے اور ان کی بڑی عزت ہوگی، جنت میں جائیں گے، اور جناب شاہی تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان پر کھلانے پلانے کے لیے برتن گھمائے جائیں گے چشمے سے مشروب بھر بھر کر، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کے لیے جو خوبصورت مشروب ہوگا اور لذت والا ہوگا وہ پئیں گے، نہ سر میں درد ہوگا نہ سر گھومے گا، اور ساتھ ان کے وہ بیویاں بھی کر دی جائیں گی جو اپنی نظریں ان کے اوپر بند کریں گی، اور موٹی موٹی آنکھوں والی خوبصورت ہوں گی، اور شکل ان کی ایسے ہوگی جیسا کہ کأنہن بیض مکنون، خوبصورت چٹے جیسا کہ انڈے چھپائے ہوئے ہوں جس پر گرد و غبار بھی نہ آیا ہو۔ یہ صاحب آپس میں بیٹھ کر باتیں کریں گے اور کہیں گے یار ایک بندہ تھا ہم میں سے، وہ نہیں نظر آیا، کدھر گیا؟ وہ ہمیں کہا کرتا تھا مر کے پھر دوبارہ ہمیں بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا، وہ کہیں گے چلو پھر جہنم ذرا جھانک کر دیکھو، جہنم میں جھانک کر کے دیکھیں گے تو وہ تلے سڑ رہا ہوگا۔ قالت اللہ ان کی تردین، وہ اسے کہے گا ہاں تیری بات میں مان لیتا تو آج میں تیرے ساتھ بھی جلتا، اللہ نے مجھے بچایا، تیرے دو میں نہیں آیا، ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین افما نحن بمیتین، اب نہیں مرے گے ہم، یہ پہلی موت جو مر چکے اب دوبارہ زندہ ہو گئے اسی طرح رہیں گے، اب ہمیں کوئی سزا بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اس کام کے لیے لوگوں کو اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ یہ تو خوشخبری کی باتیں، اب پھر اس کے مقابلے میں مجرمین، کیا یہ مہمانی ٹھیک ہے یا وہ زقوم کا درخت جو ایک آزمائش ہے ظالموں کے لیے، وہ جہنم کے نیچے سے وہ پیدا ہوگا اور اس کے پتے شیطان کے کانوں کی طرح ہوں گے، یہ لوگ اس کو کھائیں گے اور اپنے پیٹ بھریں گے اور اس کے اوپر گرم پانی پئیں گے، اور جناب جہنم کی طرف ان کا مرجع ہوگا، وہاں اپنے باپ دادے جو گمراہ کیے تھے انہوں نے وہ بھی وہاں موجود ہوں گے جن کے پیچھے یہ چلتے رہے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان کے پاس پیغمبر بھیجے تھے لیکن انہیں مانا نہیں تھا، اب دیکھو کیا نتیجہ ہوا ان کا، جن کو ڈرایا گیا اور وہ نہیں ڈرے، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہاں مخلص بندے جو ڈر گئے تھے اب جنت۔ یہاں سے آگے انبیاء کے واقعات شروع ہوتے ہیں اور ان میں یہی بتایا جاتا ہے کہ شفیع غالب انبیاء بھی نہیں، نوح علیہ السلام کا قصہ آپ نے کئی دفعہ تفصیل کے ساتھ سن لیا، یہاں صرف حوالہ دیا گیا کہ نوح علیہ السلام بھی عاجز تھے، اپنے بیٹے کو بھی نہ بچا سکے، اپنی قوم کو بھی نہ بچا سکے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ فرمایا، انہی لوگوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے جو بڑے سلیم دل والے موحد تھے۔
انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کیوں عبادت کرتے ہو جھوٹ موٹ خداؤں کی جو تم نے اپنے آپ تک بنا رکھے ہیں، اور اپنے رب العالمین پر تمہارا جو ہے نظر تمہاری نہیں جاتی، ان کا خیال نہیں کرتے جس نے پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا پھر ہمارے ساتھ چلو، ہم آج عید منانے جا رہے ہیں اور اس پہ تم بھی میرے سے۔ فرمایا میں نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے مشرکین کے ساتھ شرک میں بھی شریک ہو جاؤں۔ تفصیل تو لمبی ہے، بڑا مختصر۔ تو اس کو تو ابراہیم علیہ السلام اس دن کو تو ڈھونڈ ہی رہے تھے، یہ پر جائے تو میں ان کے بتوں کی گت بنا لوں۔ وہ سارے باہر چلے گئے اپنا دن منانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا لیا اور فوراً بت خانے میں پہنچے اور فرمایا تمہارے سامنے جو وہ لوگ کھانے لگ گئے، کھانے لگ جاتے تھے، واپس آئے تھے، برکت والا ہوگا کھائیں۔ مالکم لا تنطقون، کھانا کیوں نہیں کھاتے اور بولتے کیوں نہیں؟ بولنا ہی کیا تھا انہوں نے؟ اچھا پھر ٹھیک ہے۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر جناب شروع ہو گئے دائیں ہاتھ سے مارنا، مارتے مارتے سب کو چورا چورا کر دیا۔ واپس آئے جب وہ لوگ تو دیکھا تو کھانے اور پتھر اور بت سارے برابر ہوئے پڑے ہیں۔ کہنے لگے اوہ کس نے کر دیا؟ فرمایا یہ تم نے جو گھڑے تھے نا، یہ کوئی خدا ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے عمل کو بھی۔ انہوں نے تفصیل سے پہلے 17ویں پارے میں بات گزر چکی ہے، یہاں مختصر۔ قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحیم، کہا یہاں ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے ایک چیخا بناؤ، ایک دوزخ بناؤ، اس کے اندر ان کو ڈال دو اور بھون دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے تو آگ میں ڈال دیا، ہم نے ان کی ساری سازش کو ناکام کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کچھ نہیں کہا، یا نارو کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ اب حکم ہو گیا یہاں سے دوسری جگہ چلے جائیں ہجرت کر کے۔ جی میں ہجرت کر کے جاتا ہوں، اللہ مجھے کوئی نیک اولاد بھی دے دے۔ فرمایا ہاں تجھے ایک حلم والا بیٹا دیں گے، خوشخبری دے دی۔ وہ حلم والا بیٹا جب جوان ہو گیا، جوان نہیں ہوگا، جب بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو فرمایا خواب میں نے دیکھا ہے بیٹو میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا خیال ہی کیا ہے؟ تفصیل تو بڑی ہے۔ جنگل میں وہ یہاں صفا مروہ پہ چھوڑ گئے تھے نا بیوی اور بچے کو، بالکل شیر خوار، اور ادھر پل گیا، آتے کبھی دیکھ جاتے تو پھر خواب میں دیکھا کہ جناب اللہ تعالیٰ ذبح کر رہے تھے، حکم نہیں دیا، خواب میں صرف دکھایا گیا۔ تو کیا ہوا؟ پھر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے سے کہا میں ایسے دیکھ رہا ہوں، لیکن سعادت مند نے کہا، بیٹے سعادت مند نے کہا ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابو آپ جو چاہیں اللہ کے حکم کو پورا کریں، مجھے صابر پائیں گے۔ میں اپنی یہ نہیں کہا ابو ہمیں تو جنگل میں چھوڑ گیا تھا، کب تم نے کندھے پہ بٹھایا تھا، گودی میں کھلایا تھا، تو چیزیں لے کے دیتا تھا، کپڑے پہناتا تھا، اب ذبح کرنے کے لیے آ گیا؟ نہیں یہ بات نہیں کی۔ حضرت اقبال ہی کہتا ہے پسرے خلیل کی سیکھ ادا، گھر پتن اس طرح ہے آرزو چھری رکے تو پڑی رکے، نام یا شعر ذرا بڑھ گیا۔ تو بہرحال یا ابت فلما اسلما وتلہ للجبین، وہ وقت آ گیا دونوں جھک گئے باپ ذبح کرنے کے لیے، وہ بیٹا ذبح ہونے کے لیے، ایسا جیسا کہ آپ بکری اور مرغی کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیتے ہیں۔ ایک باپ ہے جنگل کے اندر کھڑا ہوا ہے، اور کوئی دیکھنے والا، کوئی آنکھ نہیں جو دیکھ کر رو دے، کوئی زبان نہیں جو شاباش کہہ دے، کوئی بھی نہیں، لکو دک جنگل مینا کا میدان ہے، اور وہاں ذبح کر رہا ہے، اور جناب اتنے زور سے چھریاں چلاتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا چھری تجھے تو نے بیٹے کو یا اسماعیل کی گردن کو ذبح نہیں کرنا۔ کہتے ہیں چھری کو مارا پتھر پر، پتھر ٹکڑے ہو گیا،
کہنے لگے اب چھری تجھے کیا ہے، اتنے سخت پتھر کو تو کاٹ دیا لیکن ایک ننھے منھے پھول جیسے جو ہے اسماعیل کی گردن کو نہیں کاٹتی۔ وہ کہتی ہے اپنے زبان حال یا قول سے، اے الخلیل یامرنی والجلیل یمنعنی، خلیل تو کہتا ہے کاٹ دے لیکن جلیل کہتا ہے نہیں کاٹنا، تو میں کیسے کاٹ سکتی ہوں؟ جبریل جلدی جاؤ، اسماعیل کو چھری سے نیچے نکال لو اور ایک دمبا رکھ دو، جب تک وہ جوش میں آیا ہوا ہے ابراہیم، جب تک کچھ کاٹے گا نہیں وہ ہٹے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان ھذا لہو اور سننے والوں یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کا ہم نے اس کو آخری آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ نمونہ رکھ دیا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو ابراہیم کو ایک دوسرا بیٹا اسحاق بھی دے دیا۔ اللہ اکبر، سب کو برکتوں سے نوازا، یہ سب اللہ کے حضور اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ شفیع غالب نہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، موسیٰ اور ہارون پر بھی ہم نے احسان کیا اور ان کو اور ان کی قوم کو بڑے عذاب سے نجات دی، وہ تو مسلموں میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بھی بچایا، یہ بھی عاجز ہیں، شفیع غالب نہیں۔ الیاس، حضرت الیاس بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ان کے وقت میں ایک بت تھا سونے کا، کئی گز کا لمبا چوڑا سونے کا بت تھا، لوگ شیطان اس کے اندر آگے بیٹھتا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا لیکن لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوئے، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بار بار سن لیا، جو ہے وہ بھی عاجز، یہ سارے اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن کسی نہ کسی مشکل میں سب پھنسے ہوئے ہیں، تو شفیع غالب کچھ نہیں ہو سکتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو، وہ بھی عاجز ہیں، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اگر وہ مجھے وہاں نہ پکارتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھنے تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر ہم نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور کدو کا درخت اگا کر تاکہ مکھیاں اور چیزیں، کیونکہ نرم ہو چکا ہے جسم، وہ ہم نے ان کا علاج خود کیا، تگڑے ہو گئے تو پھر آئے، تو ہزاروں بندوں کی طرف یہ لاکھوں بندوں کی طرف یہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُ الْبَنُونَ، انبیاء کے واقعات ختم ہوئے، اب پھر دوبارہ فرشتوں کی عاجزی اور جنوں کی عاجزی کا تذکرہ ہے۔ فَكَفَرُوا بِهِ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، پہلے اگر بات ہماری نہ ہو چکی ہوتی، ہماری بات ہو چکی ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کریں گے اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کو فتح عطا فرمائیں گے، انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون، یہ غالب رہیں گے۔ وابصروا فسوف سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پھر سورت کا گویا کہ خلاصہ آخر میں آیا، پاک ہے تیرے رب کی ذات، وہ بڑی عزت والا ہے، اور اس سے پاک ہے جو لوگ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں کہ بیٹا اور شفیع غالب، والسلام علی المرسلین، سلامتی ہے پیغمبروں پر، وہ بات سمجھ آ گئی، شکر کرو، والحمدللہ رب العالمین۔ سواد والقرآن ذکر، سورت سواد، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نفی شفاعت کا بیان خوب کیا، یہاں بھی فرشتوں کی عاجزی کا بیان ہے، تخویفات، زجریں اور شکوے اور بشارتیں موجود ہیں۔ قرآن کی قسم جو نصیحت کی چیز ہے، لوگ جو کافر مشرک ہیں وہ اپنی عزت اور اپنے اختلاف کے اندر آگے نکلے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیوں اور بڑے بڑے لوگوں کو ہلاک کر دیا، ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں آیا، وہ ہلاک ہو گئے دنیا میں۔ اور یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے، اس نے سارے خداؤں کو ملا کر ایک خدا بنا رکھا ہے،
चौधरी कहने लगे चलो अपने पिछलों को सब्र करो अपने खुदाओं पर, अगर इसकी बात सुनते रहे तो तुम्हें अपने तुम्हारे खुदाओं से हटा देगा। ये नई बात कोई घाड़ के ले आया है, पहले इससे पहले तो हमने कोई ऐसी बात सुनी नहीं। आमिंदा खज़ाइन रहमत रब्बिकल अज़ीज़िल वहाब, क्या इन लोगों के पास तेरे रब की रहमत के खजाने हैं जिसे चाहे दें? नहीं, अल्लाह के पास अल्लाह ही के खजाने हैं। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व आद व समूद, फिर चंद नाम अल्लाह ताला बताते हैं, ये भी आजिज़ नूह अलैहिस्सलाम, कौम आद, कौम फ़िरौन और जनाब फ़िरौन जो बेखों वाला था, जिसको सजा देता और जिंदों के हाथ पाँव में कील ठोक देता था। और कौम नूह और समूद और कौम लूत, ये सब लोग थे जो उनको अल्लाह ताला ने इनकी नाफरमानी की वजह से हलाक कर दिया। अब ये मौजूदा लोग कहते हैं रब्बना अज्जिल लना कितना, हमें पहले ही बता दे, चिट्ठियों में दे दे किस दिन हिसाब होगा, क्या हिसाब होगा, क्या पूछेंगे फला। इसमें दाऊद, मेरे महबूब तसल्ली रखें और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वाक़े को याद करें। हमने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये एक यानी इज़्ज़त दी थी कि पहाड़ भी उनके साथ तस्बीह बयान करते थे सुबह शाम, और परिंदे भी, और हमने उनकी हुकूमत को मजबूत किया और उसको फसल खिताब अता फरमाया। एक वाक़या फरमाया इनका सुन लो, इनके पास कुछ मुकदमा लेकर वो दीवार फैलांग कर उनके पास आ गए तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम घबरा गए कि ये कैसे आ गए दुश्मन, हालांकि आज तो मेरे जिक्र का दिन था, आज ने किसी नहीं आना था। उन्होंने कहा अब डरे नहीं, हम आपके पास एक मसला और मुकदमा ले आए हैं। मेरे पास एक भेड़ है और उसकी 100 भेड़ें हैं, वो कहता है ये एक भेड़ भी मुझे दे दे। हज़रत ने फरमाया लक़द ज़लमका बिस्वानि नाजतिका, ओ 100 भेड़ वाला एक भेड़ भी तो अपने पास करना नहीं, ये जुल्म है। वइन्न कसीरन मिनल खुलताए लयबगी, और बाज़ शरीक जो हैं वो एक दूसरे से जुल्म करते हैं। यहाँ लोग बाज़ तफसीरों में वाक़े लिखते हैं जो लायानी और पैगम्बर की शान के ख़िलाफ़ हैं, उनको बयान करने की ज़रूरत भी नहीं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार मांगी, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाए। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने उन्हें बख्श दिया। या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन, ए दाऊद हमने आपको ज़मीन में खलीफा बनाया, आप लोगों में हक़ का फ़ैसला करें और लोगों की ख्वाहिशात के पीछे न चलें, वरना ये आपको भी रास्ते से हटा देंगे। हमने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और जनाब हलाकत काफिरों के लिए आग की, हम जो वो समझते हैं कि वो कहते हैं दुनिया में भी हमें इज़्ज़त और माल मिला है और आखिरत में भी हम जन्नत में जाएंगे। फरमाया ये गलत फ़ैसला है, क्या हम ईमान वालों को फासिदों की तरह कर देंगे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अम नजरुल मुत्तकीन कल फुज्जार, किताब अंज़लनाहु मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब, ये कुरान पाक ये बरकत वाली किताब है, इसको हमने उतारा है, इसमें लोग सोचें और इसको समझें और अमल करें और दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ करें। हमने दाऊद को सुलेमान बेटा दिया जो बड़ा ही अजीब ही बेटा था, बहुत ही अच्छा था। जब उनके सामने घोड़े उम्दा किस्म के पेश किए गए जिहाद के लिए, बड़ी मोहब्बत के साथ उनके हाथ उनके सर पर और उनके जो है टांगों पर हाथ फेरे मोहब्बत के साथ और फरमाया इनको दोबारा ले आओ। फिर ले आए। वलक़द फ़तन्ना सुलैमान वअलक़ैना कुर्सियही, फिर हसी सुलेमान अलैहिस्सलाम को हमने आजमाया। हदीस पाक में आता है इन्होंने कहा मुजाहिदीन कम हैं तो फिर मेरी बीवियां 100 के करीब हैं, तो मैं एक रात सबके पास चलो जाऊंगा तो सब बच्चे पैदा होंगे तो 100 मुजाहिद तो इकट्ठा पैदा हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे नहीं पैदा होते, एक ही बच्चा पैदा हुआ वो भी अभी लोथरा किस्म का ही था। रब्बिग़फिरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी
لأحد من بعدی، دعا مانگی اللہ مجھے معاف بھی کر دے اور ایسا ملک دے دے جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو۔ واقعی اللہ نے دعا قبول کی، ایسی حکومت دی جو کسی کو نہیں دی، ہوا پر حکومت، پرندوں پر حکومت، جنوں پر حکومت۔ ہم نے ہوا کو بھی تابع کر دیا، شیطان بھی، بڑے بڑے جن بھی آپ کے حکم کے تابع تھے، وہ دریاؤں میں ہوتے لگا کر وہاں سے موتی نکال کر آتے تھے، اور کچھ جو ہیں وہ جکڑے پڑے رہتے تھے۔ عطاؤنا فامنن وامسک، یہ ہماری بخشش ہے، آپ احسان کر کے لوگوں میں بانٹیں یا اپنے پاس رکھیں، آپ سے کوئی حساب نہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہم نے ایوب علیہ السلام کو جو ان کا واقعہ یاد کرو، جب انہوں نے پکارا تو ہم نے اس کی تکلیف کو ہٹا دیا، جب ہٹانے پہ آئے تو ہم نے کہا اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، اپنی ایڑی ذرا زمین پر مار دیں، نیچے سے پانی نکلے گا، اس پانی کو پی لینا اور نہا لینا، اندر کی بیماریاں بھی ختم، باہر کی بیماریاں بھی ختم۔ اور بیوی نے جو کہا تھا، ایک واقعہ ہے جو تفصیل نہیں ہو سکتی اس وقت، تو اس نے آپ نے قسم اٹھائی تھی میں ٹھیک ہو گیا تو اس کو 100 کوڑے ماروں گا۔ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مخلص بیوی تھی، تیری خدمت گزار تھی، لیکن آپ کو یہ بات اس کی پسند نہیں آئی تو اپنی قسم پوری کر لے، ایک جھاڑو لے لے جس کے 100 تنکے ہوں، ایک دفعہ مار دے، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، اسماعیل، ذوالکفل اور یسع وغیرہ، یہ سب ہمارے مخلص بندے تھے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، باغات، ہمیشہ کے باغات میں جائیں گے جن کے دروازے کھلے ہوئے، متقین فیہا، اس کے اندر وہ ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، اور ہر قسم کے میوے پھل ان کو ملیں گے، اور ان کے پاس ان کے اوپر نظر بند کرنے والی بیویاں بھی ہوں گے۔ یہ سب جنت کے منظر ہیں اور مظاہر ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو جو کافر مشرک ہیں ان کو گرم پانی ملے گا اور پیپ ملے گی پینے کے لیے، اور قسم قسم کے عذاب ہوں گے۔ اور جب ایک دوسرے کو ملیں گے تو کہیں گے لا مرحبا بہم، تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، دنیا میں تو ہم تمہارے آگے جلوس نکالتے اور تمہارے نعرے لگاتے تھے، آج وہ بات نہیں رہی۔ کہیں گے من ربنا من قدم لنا هذا فزد عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا، کہیں گے یار ہم سمجھتے تھے کچھ لوگ وہ ایسے ہی ہیں دنیا میں جو ہمارے اوپر بوجھ ہیں، اور کچھ وہ شرارتی قسم کے لوگ ہیں، وہ کدھر ہیں؟ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم ان کو مذاق بناتے تھے یا ہمیں نظر نہیں آتے؟ فرمایا ٹھیک ہے، یہ جھگڑے وہ کریں گے، وہ تو جنت میں پہنچیں گے، تمہیں نظر کیسے آئیں گے؟ انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، میں تو ڈرانے والا ہوں، اللہ ہی ہے واحد قہار غالب، زمین آسمان کا مالک، وہی سجدوں کا لائق ہے۔ آگے وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش اور جن کا جناب ابلیس کا سجدہ نہ کرنے کا واقعہ اور اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت کا ذکر ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کا نام سورہ زمر ہے، بس تھوڑا سا رہ گیا، اور اس کے اندر بھی بہت کچھ مسائل ہیں۔ تو شروع میں ترغیب قرآن ہے، یہ کتاب نازل کی گئی اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے۔ ہم نے کتاب کے اندر حق نازل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو، خبردار پکار تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور لوگ جو دوسروں کو پکارتے ہیں وہ بڑے بہانے بھی بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف ان کی عبادت اور دیگیں اس واسطے پکاتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، تو اللہ کے نام پر دیگیں پکا کے تم تقسیم نہیں کر سکتے، غیروں کے نام پہ دیگیں پکا کے پھر کہتے ہو یہ قرب ہے، قرب کہاں حاصل ہوتا ہے؟ لو اراد اللہ یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء، پھر یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں بنائے ہیں، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا ہے تو اپنی شان کے مطابق، بیٹا اللہ تو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں۔ اللہ ہی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، رات اور دن کو پیدا کیا، وہ ایک دوسرے کو لپٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں 3 اندھیروں کے اندر ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، اور 8 قسم کے جانور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے تمہاری خدمت میں لگا دیے۔
ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, इन कमाल सिफात वाला तुम्हारा रब है, हुकूमत भी उसकी है, उसके सिवा कोई माबूद ही नहीं। अगर तुम कुफ्र करो, नाशुक्री करो तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं, अल्लाह तो बेपरवाह है, लेकिन तुम्हारे कुफ्र से राज़ी नहीं है। तुम शुक्र करो तो अल्लाह ताला राज़ी है और तुम्हें इनामात देगा। लेकिन याद रख लो, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, तुम सब ने अल्लाह के पास आना है और सारा कुछ जो करते रहे ये क़यामत के दिन देख लोगे। अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। ज़जर करते हैं अल्लाह ताला इंसान से, फरमाते हैं कि बाज़ इंसान ऐसे होते हैं और अपने रब को मुश्किल के वक्त पुकारते हैं, जब अल्लाह ताला उनकी मुश्किल को हटा देता है और उसको नेमत से नवाज देता है तो वो भूल जाता है कि अल्लाह से मैं मांग रहा था और अल्लाह ने मेरी मुश्किल को हल कर दिया। अब गैरों के नाम पर वो देगे चढ़ा रहा है और उनका नाम ले रहा है, जो उसकी वजह से मैं बच गया हूँ। फरमाया कुल तमत्ता बिकुफ्रिका, कर ले कुफ्र, चंद देने से नफ़ा उठा ले, आखिर तू जहन्नम में ही तो जाएगा। क्या वो आदमी रात दिन अल्लाह की इबादत में लगा रहता है और दूसरा वो जो ऐसा नहीं है, क्या बराबर है? फरमाया नहीं, आलिम और जाहिल बराबर नहीं, इस तरह मोमिन और काफिर भी बराबर नहीं। कुल या इबादियल्लज़ीना आमनु तक़ू रब्बकुम, अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर से फरमाया मेरे नेक बंदों से कह दीजिए अल्लाह से डरो, और जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको भला भला जो है सवाब मिलेगा। अल्लाह की ज़मीन वसी है, अगर एक जगह नहीं अमल कर सकते दूसरी जगह चले जाओ, सब्र करने वालों को अल्लाह ताला वाफिर सवाब देंगे। मुझे भी हुक्म है अल्लाह की इबादत इखलास के साथ करूं, मुझे हुक्म है मैं सबसे पहले मानने वाला बनूं और मैं ही अल्लाह की नाफरमानी से डरता हूं और अल्लाह ही की मैं इबादत इखलास के साथ करता हूं। फ़अबुदू मा शिअ्तुम, तुम भी करो लेकिन नहीं करते तो तुम्हारी मर्जी। इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना, नुकसान उठाने वाले लोग हैं वो हैं जो अपने आप और अपने घर वालों को नुकसान में डाल रहे हैं। लहुम मिन फ़ौक़िहिम, जब ये आएंगे तो जहन्नम के अंदर इनको ठोंस दिया जाएगा, ऊपर आग नीचे आग, हर तरफ आग ही आग होगी। वल्लज़ीना इज्तनबू त्ताग़ूत यअबुदूहा, जो लोग बुत परस्ती से बचते रहे, अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया तो उनको ये खुशखबरी दे दें, वो अल्लाह की बात को सुनते हैं और अच्छी बातों की इत्तिबा करते हैं, उनको अल्लाह ने हिदायत दी, अक्लमंद लोग हैं। अल्लाह ताला इनको जन्नत में ऐसे जगह दाखिल करेगा जहाँ बाला खाने होंगे ऊपर और नीचे, और वहाँ हर जगह वहाँ जो है नहरें होंगी हर किस्म की, और अल्लाह ताला ने जो वादा किया है पूरा करेगा। अलम तरा, अल्लाह ताला की अकली दलील तौहीद पर आसमान से अल्लाह ताला पानी उतारते हैं और उससे चश्मे भर जाते हैं और नहरें चल पड़ती हैं, और साथ जनाब उससे खेतियाँ अल्लाह ताला उगाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फल फूल निकलते हैं, और फिर वो खेती ज़ोर में होती है। फिर एक वक्त आ जाता है, आप देखेंगे वो खेती पीली पड़ जाती है, खुश्क हो जाती है, काट ली जाती है या उसको हवा उड़ा के ले जाती है, कुछ भी नहीं बचता। इसी तरह ये दुनिया भी लहलहा रही है, एक दिन ये भी पीली पड़ के उड़ जाएगी। अफ़मन शरह सदरहु लिल इस्लाम तकाबुल, अल्लाह ताला जिसका सीना इस्लाम के लिए खोल ले और नूर पर हो, और ये है, और दूसरा वो जिसका दिल सख्त है, अल्लाह की याद नहीं करता, ये दो बराबर हो सकता है कि नहीं? अल्लाह नज़्ज़ला अहसन हदीस, अल्लाह ताला ने एक प्यारी किताब उतारी है जिसके अहकाम आपस में मिलते जुलते हैं, और जब इसको पढ़ा जाता है तो ईमान वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और नरम हो जाते हैं इनकी खाने और दिल अल्लाह की याद के लिए। अल्लाह ताला इनको हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह हिदायत ना दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं, और जो हिदायत से बाज होता है बाज रहता है, हिदायत नहीं हासिल करता, क़यामत के दिन वो अपने मुंह से आग को रोकेगा। लेकिन कैसे? जहाँ तो दुनिया में लोग मुंह को बचाते हैं वहाँ उसके हाथ बंधे हुए होते हैं, आग लगेगी तो अपना मुंह ही आगे करेंगे, मुंह से बचाएंगे, क्या इसकी ज़िल्लत होगी। अल्लाह ताला हम सब को बचाए उस ज़िल्लत से। वलक़द ज़रबना लिन्नास फ़ी हाज़िल क़ुरआन मिन कुल्लि मसल, हमने तो लोगों के लिए दुनिया के अंदर कुरान में हर किस्म की मिसालें बयान कर समझा दिया ताकि लोग नसीहत पकड़ें। कुरान अरबी गैर, ये अरबी ज़बान में कुरान उतारा है जिसके अंदर कोई कजी नहीं, ताकि लोग आसानी से समझ कर अमल करें। अल्लाह ताला एक मिसाल बयान करते हैं एक आदमी की जिसके अंदर कई मालिक हैं और सारे अक्खड़ हैं, बदखू हैं। वो आदमी, उस गुलाम का क्या हाल होगा? एक कोई हुक्म देता है, दूसरा कोई हुक्म देता है,
اور دوسرا غلام وہ ہے جو ایک ہی کا ہے اور ایک مالک ہے اس کا، وہ بھی بڑا رحیم کریم ہے مزدار۔ تو اسی طرح سمجھو جو مشرک ہیں ان کے جو بہت بڑے بڑے انہیں خدا بنا رکھے ہیں، اور جو موحد ہے اس کا ایک ہی خدا ہے۔ یعنی مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون انک میت وانہم میتون۔ کہتے ہیں یار یہ نیا دین لائے تو ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، تو اس کا دین بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی مرنے والے ہیں تو وہ بھی تو مرنے والے ہیں، وہ بات تھوڑے رہیں گے۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے ساتھ سامنے آ کر پیش ہو کر جھگڑو گے، پھر وہاں فیصلہ اللہ کرے۔